سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فتنوں کے اس دور میں اور دینی غفلت کے اس دور میں شادیوں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں انہیں مجاہد اہل سنت اور مجاہد اسلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عام روایت اور رواج سے ہٹ کے اپنی شادی پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں اظہار غلامی کے لیے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں یہی مواقع ہوتے ہیں، یعنی یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ کس بندے کا تعلق اپنے رب اور رسول کے ساتھ کیسا ہے۔ تین موقع مسلمان کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے، اور تیسرا موقع کہ جب کوئی گھر میں فوت ہوتا ہے۔ تو پیدائش کے موقع پر بھی خوشی ہوتی ہے اور شادی کے موقع پہ بھی خوشی ہوتی ہے، بلکہ شادی کا معنی ہی خوشی ہے۔ اور موت کا موقع غم کا موقع ہوتا ہے، لیکن ان تینوں موقعوں پہ ہماری میجارٹی اور اکثریت اللہ کے حکموں کو بھول جاتی ہے اور اس کی محبوب کی شریعت کے احکام کو بھول جاتی ہے، اس کے محبوب کی شریعت کے حکموں کو بھول جاتی ہے، اور وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا۔ تو میں اس پورے خاندان کو، برادری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے عام روایت اور رواج سے ہٹ کر اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ کہ جس زمانے میں میری سنتیں اور میرے طریقے مٹ رہے ہوں، اس دور میں اگر کوئی شخص میرے طریقے اور سنت کو زندہ کر دیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اس نوجوان نے شادی کے موقع پہ اس ذکر کی مجلس کو قائم کر کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں اور اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شادی پہ طوائفوں کے گانے نہ چلے شادی نہیں ہوتی، جب تک ڈانس نہ ہو شادی نہیں ہوتی، جب تک ڈھولک نہ بجے شادی نہیں ہوتی، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے وہ کہتے ہیں شادی نہیں ہوتی۔ مگر اس گھرانے نے اور اس نوجوان نے شادی کے موقع پہ حضور کے ذکر کی مجلس کو قائم کر کے
یہ ثابت کر دیا کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کے آگے ایک قدم کہوں گا کہ شادی یوں ہی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی شادی یوں ہی ہوتی ہے۔ وہ جو منافق ہیں ان کی شادی کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، انہی موقعوں پہ پتہ چلتا ہے کہ کس کا تعلق اپنے رب اور رسول کے ساتھ کتنا پکا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے اور غم کا موقع آتا ہے تو ہم حضور کی شریعت کی طرف پشت کر لیتے ہیں، یعنی وہ نہیں کرتے جو حضور کی شریعت نے حکم دیا، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا معاشرہ چاہتا ہے، جو ہماری برادری میں رسم اور رواج ہوتے ہیں ہم ان پہ عمل کرتے ہیں اور ان رسموں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رسمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جس کے کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ تو پھر اس شادی میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ دیکھیے نا، ہم مسلمان ہیں اور ان کی بہو بیٹیاں بھی ڈھولکی بجائیں اور گانے گائیں، اور ہماری شادیوں پہ بھی یہی سب کچھ ہو، تو پھر ہندوؤں اور سکھوں میں ہم میں کیا فرق رہا؟ ہماری اکثریت اس فرق کو مٹا چکی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ شادی مسلمان کی ہے یا کسی کافر کی ہو رہی ہے، کہ ہر وہ کام جس سے شریعت نے روکا ہے، جس سے حضور نے روکا ہے، وہ کام شادیوں پہ کر گزرتے ہیں۔ اور کوئی نوجوان ایسا اگر شادیوں پہ بولتا ہے کہ نہیں میں تو شادی شریعت کے مطابق کروں گا، تو اس کے ماموں اور اس کے چچا وہ اکڑ جاتے ہیں، اور کئیوں کی مامیاں اور چچیاں اکڑ جاتی، اور کئیوں کے گھر کی عورتیں اکڑ جاتی ہیں کہ نہیں ہم شادی پہ ڈھول بجائیں گے، پٹاخے چلائیں گے، گانے لگیں گے، ڈانس ہوگا اور ویڈیو بنے گی، فوٹو بنے گی عورتوں کی۔ انہیں کہہ دو کہ شادی پر ختم قرآن کروا لیتے ہیں، شادی پر میلاد مصطفیٰ کی مجلس رکھ دیتے ہیں، شادی پر درس قرآن رکھ دیتے ہیں، شادی پر درس حدیث رکھ دیتے ہیں، تو عورتیں اور کئی مرد کفر بکنے لگ جاتے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں یہ شادی نہ ہوئی یہ تو ماتم ہو گیا، یہ شادی نہ ہوئی یہ تو مرنا ہو گیا۔ تو ان بدبختوں نے یہ سمجھا ہے کہ کلمے کا تعلق اور دین کا تعلق صرف مرنے کے ساتھ، اور مسلمان کی خوشی کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایسے بد نصیب لوگ بھی پیدا ہو گئے۔ تو یہ تو جب مریں گے نا تو لگ پتہ جائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے اپنی سوچ کو بدل لو، اپنی فکر کو بدل لو۔ ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں حضور کے غلام، ہمارا طریقہ اور ہے اور تاجدار کائنات کا طریقہ اور۔ ابھی آپ سننا اور غور سے سننا۔ میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے خطبہ میں، ان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا قرآن اور حضور کا دین اور شریعت، یہ ہے ذکر۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو لوگ میری شریعت سے منہ پھیر لیتے ہیں، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں اور قرآن اور اسلام کی طرف پشت کر لیتے ہیں، بد نصیب، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان کی زندگی پھر تنگ کر دیتا ہوں، ان کی زندگانی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ زندگی ان کی تنگ کر دیتے ہیں، اور دوسری سزا قرآن بتا رہا ہے کیا دیتے ہیں؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ایسے بدبخت لوگ جب قیامت کے دن انہیں قبروں سے اٹھائیں گے تو ہم ان کی آنکھیں چھین لیں گے۔
انہیں نابینا کر کے اٹھائیں گے قبروں سے. کون وہ لوگ جو شریعت کی طرف پشت کرتے ہیں، جو دین اسلام سے ٹکر لیتے ہیں کہ شریعت اور کہتی ہے وہ اور کرتے ہیں. بنیادی طور پر یہ سبق یاد کر لو، یہ میرا جملہ یاد کر لو. امام الانبیاء کے غلاموں، جب کوئی کہتا نا میں مسلمان ہوں اور حضور کا امتی ہوں، تو مسلمان کی زندگی میں شادی ہو یا موت کا موقع، اس کی پوری زندگی میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب وہ مصطفیٰ کی شریعت سے نکل سکے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی شادی کا موقع ہے، اگر آج کے دن شریعت سے نکل گئے تو کیا ہوگا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، آج شریعت سے نکل گئے تو کیا ہوگا. وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے. اور آج نسلیں اسی لیے برباد ہو گئی، آج گھر اسی لیے اجڑ رہے ہیں، اور اس دور میں سب سے بڑھ کر اسی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں. وہ آگے میں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی شریعت کی طرف پشت کر کے گزارتے ہیں اور شریعت سے ٹکر لیتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں اسلام سے، اور من مانی کرتے ہیں، جو من چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو معاشرے کے رسم و رواج ہے وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. پہلی سزا یہ دیتے ہیں. اب یہ غور سے سنیے کہ کون سی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش لوگ اور اللہ اور رسول کے باغی لوگ، وہ تو بڑی خوشی میں زندگی گزار رہے ہیں. مہنگی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں. تو ہم تو دیکھتے ہیں وہ بڑی عیاشی میں ہیں، بڑی خوشیوں میں ہیں، بڑی ترنگ میں ہیں. وہ اللہ فرما رہا ہے جو میری شریعت کی طرف پشت کر لے میں زندگی تنگ کر دیتا ہوں. تو ان کی زندگی تنگ نظر تو نہیں آتی. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ سنو اور اسے سمجھو. امام الانبیاء کے غلاموں، تمام مفسرین نے لکھا اس آیت کی روشنی میں کہ کون سی زندگی اللہ تنگ کر دیتا ہے. تو تمام نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی شریعت کی طرف جو پشت کرتے ہیں نا اور جو ٹکر لیتے ہیں، اللہ ان بدبختوں کی قبر کی زندگی تنگ کر دیتا ہے. ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. ان کی قبریں ان پر تنگ کر دی جاتی ہے. کتنی کہ حضور نے اپنی انگلیاں ایک دستے مبارک کی دوسرے ہاتھ میں ڈال کے بتایا تھا، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میں اس طرح قبریں تنگ کر دیتے ہیں کہ ان کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں. یہ حضور نے بتایا اشارہ کر کے. اس طرح قبریں ان کی تنگ کر دیتے ہیں. ایک بار اللہ قبر کی دیواروں کو چوڑائی کی طرف سے حکم دیتا ہے آپس میں مل جاؤ. اب انہوں نے تو ملنا، جو اندر ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. پھر اللہ رب العزت لمبائی کی طرف سے دیواروں کو حکم دیتا ہے قبر کی آپس میں مل جاؤ. تو جو اندر ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو پشت کریں گے شریعت کی طرف شادیوں پر اور زندگی پر اور مرنے کے موقع پر، جو شریعت کو بھول جائیں گے، شریعت کچھ اور کہتی ہوگی وہ کچھ اور کریں گے. اللہ فرماتا ہے وہ بدبخت جب مر کر قبر کے شکنجے میں آئیں گے تو ہم ان کی وہاں زندگی تنگ کر دیں گے. یہ ایک سزا. دوسرا، قیامت کے دن انہیں قبروں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے. آنکھیں نہیں ہوں گی جب قبروں سے اٹھیں گے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ لوگ جن کی شریعت سے ٹکر ہوگی زندگی بھر، اور ہمارے بڑے بڑے ٹکر لے رہے ہیں، بوڑھے لوگ بھی ٹکر لے رہے ہیں. چودھری ملک مار راجے مہاراجہ، ڈاکٹر، انجینئر، بریگیڈیئر، جنرل، افسر، پٹواری، چپڑاسی، صدر، وزیر اعظم تک امام الانبیاء کے غلاموں ٹکر لے رہے ہیں شریعت کے ساتھ. اور اللہ فرماتا ہے شریعت سے ٹکرانے والے جب قبر کے شکنجے میں آئیں گے تو ہم وہاں ان کی زندگی تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے.
اور قیامت کے دن آنکھیں چھین لیں گے، قبروں سے جب اٹھائیں گے تو نابینے ہوں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بوڑھو، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہوئے نمازیں چھوڑ دینے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، قیامت کے دن تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی۔ کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں اور ٹچ موبائلوں پہ کنجریوں کے ڈانس دیکھنے والوں اور فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والوں اور گھروں میں کیبل کے کنیکشن لینے والوں اور چھتوں پہ دو ڈشیں لگانے والوں، اللہ رسول کی شریعت سے ٹکرانے والوں، قرآن کہہ رہا ہے قیامت کو تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں چھین لیں گے۔ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن جو کہے بھئی یہ تو غلط ہے وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، نقشہ بتا رہا ہے قیامت کو کیا ہوگا۔ آنکھیں چھین لیں گے، اور جب قیامت کو اٹھیں گے قبروں سے اور آنکھیں نہیں ہوں گی، اللہ فرماتا ہے پھر وہ چیخیں گے، ایک ایک بندہ چیخے گا اور کیا کہے گا؟ رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، کہے گا میرے رب دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، دنیا میں تو میں بڑی تیز نظر والا تھا، میرے اللہ آج میں اندھا کیسے ہوگا قیامت کے دن؟ آج قبر سے اٹھا ہوں تو آنکھیں نہیں، اندھا کیوں ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اسے پھر جواب دوں گا قیامت۔ جواب کیا دے گا اللہ فرماتا ہے میں کہوں گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اللہ فرمائے گا میں کہوں گا یاد کر بدبخت، تیری آنکھیں دنیا میں میرے قرآن پہ بند رہتی تھی، یہ ٹیلی ویژن پہ کھلی رہتی تھی، یہ نیٹ پہ کھلی رہتی تھی، یہ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی، یہ بغیرتی کی اڈوں پہ کھلی رہتی تھی، یہ ہر حرام منظر پہ تیری آنکھیں کھلی رہتی تھی، یہ اخبار پڑھ لیتی تھی، یہ ناول پڑھ لیتی تھی، یہ خبریں اور جنگ پڑھ لیتی تھی، یہ آنکھیں نہیں پڑھتی تھی تو مصطفیٰ کا قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ جو آنکھیں دنیا میں نبی کے قرآن پہ باندھ رہی، وہ آج اس لائق نہیں کہ ان آنکھوں کو سلامت چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ آنکھیں ہم نے ختم کر دیا۔ امام الانبیاء کے غلام، یہ صورتحال ہے۔ اور ہم کس مغالطے میں؟ یہ ہندوؤں کے ساتھ جب رہتے تھے نا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کی طرف سے اور سکھوں کی طرف سے بہت سے رواج اور بہت سی رسمیں شادیوں میں داخل ہو گئے، یہ ہندوؤں سے آئی ہیں۔ النکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا حضور کی، شادی کرنا حضور کی سنت۔ لیکن نکاح تو حضور کی سنت ہے، یہ تیل مہندی کس کی سنت ہے؟ یہ جتی چھپانا کس کی سنت ہے؟ یہ جب دولہا آتا ہے دلہن کو لینے کے لیے اور دودھ میں جوان لڑکیاں، نوجوان سہیلیاں دلہن کی، وہ دودھ میں نمک گھول کر اسے پلاتی ہیں، یہ پلانا کس کی سنت ہے؟ اور غیر محرم لڑکیاں بن سمر کر اس غیر محرم کو چٹکیاں لگاتی ہیں اور اس کے ساتھ مذاق کرتی ہیں اور کہکے لگاتی ہیں اور ہنستی ہیں، یہ کس کی سنت؟ امام الانبیاء کے غلام، یہ تمام چیزیں ہندوؤں کی طرف سے آئی ہیں، یہ ہندو کلچر سے آئی ہیں ہمارے کہ مرد اگر غیر ہے اس کے سامنے جوان لڑکی کا جانا بے پردہ یہ حرام ہے شریعت میں، اور پھر بن سور کے جانا اس کے سامنے یہ تو اور بڑا حرام ہو گیا۔ تو دولہا آتا ہے تو اس کی سالیاں بھی اور سہیلیاں بھی دلہن کی اس کے ساتھ اتنی فری ہو جاتی ہیں کہ جس کے ساتھ شریعت نے
بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی. وہ اس کے ساتھ مذاق کرتی ہیں, اسے چٹکیاں لگاتی ہیں. یہ سب رسمیں ہندوؤں سے آئی ہیں ہمارے کلچر میں. یہ جو رسم مایا ہوتی ہے نا, مایا کی رسم, رسم حنا بھی کہتے ہیں بعض, رسم مہندی بھی کہتے ہیں. اصل رسم مایا تھی, یہ مایوں کی رسم. اس کو ہم نے تو کچھ اور بنا دیا نا. اصل کیا تھا کہ کچھ مائیاں آتی تھی, مائیاں, دولہے والے جو ہیں ان کے گھروں سے کچھ مائیاں آتی تھی, مائیاں, پرانی عورتیں, بوڑھی عورتیں جن کی زندگی گزر چکی ہوتی تھی, جنہیں بڑے تجربے ہوتے تھے. تو وہ شام کو پہنچ جاتی تھی, اور جس دلہن نے ان کی عزت بن کے ان کے خاندان میں جانا ہوتا تھا تو وہ پرانی عورتیں اس کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کے تجربے اسے بتاتی تھی کہ بیٹا اب تیری زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہونے والا ہے, تو وہاں جا کے نا تو نے کس طرح غیروں میں زندگی گزار دی ہے. تو وہ مائیاں آتی تھی نا, اس کو انہوں نے رسم میں مائیوں بنا دی, اور معلوم نہیں کیا بنا دی. اب مائی تو کوئی نہیں آتی, باقی ہر شے آ جاتی ہے, اب سمجھانے والی کوئی نہیں آتی. تو صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے کہ خود پیسے دیتے یہ فوٹو بنانے والوں کو, ویڈیو بنانے والوں کو, اور انہیں بتاتے ہیں فلاں تاریخ کو ہماری شادی ہے, تو نے کیمرے لے کے پہنچ جانا ہے. ہمارے خاندان کی ساری عورتیں بنی سنوری ہوں گی, کرنا کیا ہے تو نے آ کے ان کی ویڈیو بنانی, ان کے فوٹو بنانے. دلہن کی بھی ویڈیو بنتی, اور سب سے بڑھ کر دلہن کی بنتی ہے, دلہن اور دولہے کی. یعنی حیرت کی بات, غیرتیں کہاں مر گئیں کہ جو اس خاندان کی عزت بن کے آئی ہے, سب سے زیادہ اسی کے فوٹو بن رہے ہیں. جس کو اپنی عزت بنا کے لائے اور جسے اپنی بہو بنا کے لائے, اور جب اس کا رشتہ مانگنے گئے تھے تو کیا کہا تھا اس کے ماں باپ سے؟ جب رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں. یہ کہہ کر رشتہ مانگا جاتا ہے. تو وہ سوچتے ہیں بھئی یہ بندہ آیا ہے اور ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہے, تو وہ ان لفظوں پہ قربان ہو جاتے ہیں. اور جسے پالا ہے 20-25 سال تک, وہ کہتے ہیں چلو تیرے گھر میں بھی بیٹی تیری بن کے رہے گی. اپنے جگر کا ٹکڑا وہ اس کو دے دیتے, ہاں کر دیتے, منگنی ہوتی ہے, نکاح ہوتی ہے, اور پھر وہ بیچ دیتے. تو خدا کے لیے سوچو کہ جسے بیٹی کہہ کے مانگا تھا اسے بنا سنوار کر اور زیورات پہنا کے اسے غیر محرم لونڈوں کے حوالے کر دیا کہ جیسے مرضی اب اس کے فوٹو بناؤ. یہ شادیوں پہ جو فوٹو بن چکے ہیں نا, جو ویڈیو بن چکی ہے, جو سیڈیاں بن چکی ہیں, انہیں ذرا دیکھیے اور پھر سوچئے کہ میں غلط کہتا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی حدیث سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. ناظر اور منظور, حضور نے فرمایا دونوں پہ لعنت. یہ ناظر کون اور منظور کون؟ یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء فرماتے ہیں جو غیر محرم عورت نامحرموں کے سامنے جان بوجھ کے جائے اس پر بھی لعنت, اور جو بار بار اسے دیکھیں دیکھنے والوں پر بھی لعنت. جو غیر محرم عورت غیروں کے سامنے جائے اس پر بھی لعنت, جو بار بار اسے دیکھیں ان پر بھی لعنت. تو یہ جو ویڈیو بنوا رہے ہیں غیروں کو بلا کے اور پیسے بھی اسے دے دیے, تو وہ کیمرہ نہیں دیکھتا, کیمرہ بعد میں دیکھتا ہے, پہلے بنانے والا خود دیکھتا ہے کیمرے میں کہ اس کے گھیرے میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, کیمرہ صحیح فوکس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. دلہن سجے ہوئے کمرے میں پہنچ جاتی ہے, ادھر دولہا تو مل رہا ہوتا ہے نا ابھی دوستوں سے, وہ تو مبارکیں لے رہا ہے جو مہمان آئے ہوتے ہیں. تو ویڈیو والے کیا کرتے ہیں, اندر پہنچ گئے دلہن کی فوٹو بنانے کے لیے.
کیمرے سے اس کی تصویر بن رہی ہے. اندر ہوتی ہیں سہیلیاں پاس، وہ کیا کرتی ہیں؟ یہ دیکھنا جو دلہنوں کی فوٹو بنی ہوئی ہے، جو سیڑھیاں بنی ہیں، وہ لگوا کے کبھی دیکھو ہوتا کیا ہے. جو اندر سہیلیاں ہیں وہ کہتی ہیں ذرا سامنے سے بنا، سامنے کیمرہ لا. وہ سامنے آتا، اس پہ چادر سی ہوتی ہے نا، اوپر دوپٹہ سا ڈالا ہوتا ہے دلہن پہ، سر جھکایا ہوتا اس نے. اب تو خیر سر جھکانے والا بھی موسم چلا گیا، اب تو سر اٹھا کے بیٹھی ہوتی، شرم اور حیا ختم ہو چکی. تو وہ کیا کرتی ہیں سہیلیاں؟ وہ چونکہ گلے میں 7 لڑے ہار ہوتے ہیں، لاکٹ ہوتے ہیں، جیولری ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، تو وہ آگے سے دوپٹہ ہٹا دیتی ہیں. وہ کیمرے والے کو کہتی ہیں یہ ذرا لاکٹ بھی لینا اس میں فوٹو میں، یہ ذرا 7 لڑے ہار بھی فوٹو میں لینا تاکہ اس کی بھی ویڈیو بن جائے. ان بدبخت اور احمق بچیوں کو نہیں معلوم کہ کیمرے میں صرف لاکٹ اور 7 لڑے ہار کی فوٹو نہیں لینی ہے، اس کی چھاتیوں کی بھی فوٹو لے لینی ہے، اس کے سینے کی بھی فوٹو لے لینی ہے. اور پھر کہیں گی اس کی ذرا انگوٹھیوں کی بھی فوٹو بنا. صرف انگوٹھیوں کی نہیں بنے گی، اس کے ہاتھوں کی بھی بن جائے. پھر بازو ننگے ہیں چونکہ چوڑیاں پہنی ہوئی، اوپر کپڑا تو نہیں نہ کرتی، اب چوڑیاں دکھانی ہیں. بازو ننگے ہیں، ان کی بھی فوٹو بن رہی اور ویڈیو بن رہی. پھر کہیں گی سائیڈ پہ آ جاؤ، ذرا اس کے کانٹے بھی لو کیمرے میں. وہ سائیڈ پہ آ کے کیمرہ رکھتا ہے، اس کے صرف کانوں اور بالیوں کی فوٹو نہیں بنتی، اس کے رخسار کی بھی فوٹو بنتی ہے. کبھی دائیں سے فوٹو، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی ہاتھوں پہ کیمرہ فوکس، کبھی ہونٹوں کی سرخی پہ لگا رہا ہے. پھر جب وہ سیڑھی بن گئی، جتنے شادی پہ آئے تھے سب نے تقاضا کر دیا اس کی ایک سیڑھی اور کاپی ہمیں بھی بنا کے دینی ہے. شادی پہ 500 آئے تھے، 500 سیڑھیاں بنی، 500 گھروں میں پہنچی، سب نے ٹی وی آن کر دیے، سی ڈی ڈی وی ڈی میں ڈالی، وی سی آر میں ڈال دی، کمپیوٹر میں ڈال دی. امام الانبیاء کے غلاموں، پھر ایک گھر کی عزت کتنے گھروں میں برباد ہو گئی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکی. اور پھر بھی معزز گھرانہ ہے، معزز گھرانہ ہے. پھر بھی اعلان ہو رہا ہے بڑے معزز لوگ ہیں جن میں رشتہ پسند ہوا. یہ بڑے عزت والے لوگ ہیں جن کی عزت 300 گھروں میں نیلام ہو گئی، اور جس کے فوٹو اور ویڈیو بن گئی، جس کی چھاتیوں کی تصویریں لے لی گئی، اور ہر کوئی 300 گھروں میں دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. وہ بڑا معزز گھرانہ ہے، وہ بڑے شریف لوگ اور دیندار لوگ ہیں. کیا غیرت مسلم کی سر تک مر گئی؟ اور تمہارے میرے نبی کی غیرت کا حال یہ تھا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. اور تاجدار کائنات کی غیرت کا حال یہ تھا کہ ایک جنگ میں حاتم طائی کافر کی بیٹی قیدی بن کے حضور کے سامنے آئی. کافر کی بیٹی قیدی بن کے آئی نا، اس کے سر کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا. صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی نظر پڑی تو اللہ کا حبیب دوڑ پڑا اس کی طرف، اور تاجدار کائنات دوڑتے گئے، اور امام الانبیاء نے اپنی وہ کالی کملی کہ جس کی اس عظمت کی قسمیں فرشتے کھاتے تھے، میرے نبی نے اپنے کاندھے سے اتاری، کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی. فرمایا میری بیٹی اپنا سر اور اپنا جسم لپیٹ لے. وہ رو پڑی، وہ کافر کی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی رو پڑی، رو کر کہنے لگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنی محبت سے آج تک میرے سر پہ چادر میرے سگے باپ نے نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے ہیں، تمہارا میرا نبی رو پڑے. امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تو ابھی غیر مسلم ہے، تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا میرا، تجھے ابھی میری شریعت کی خبر نہیں. سن، میری شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے. میری ماں بہنوں بیٹی اور بزرگوں، جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا اور دل اتنا تڑپا تھا
کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی تھی. آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی بد نصیب عورتوں نے اپنے سر ننگے کر لیے، اپنے جسم ننگے کر لیے. مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ جس نے کافر کی بیٹی کا سر ننگا دیکھا تھا تو دل تڑپ اٹھا تھا. یہ صورتحال ہے. اللہ کا حبیب فرماتا ہے جو بن سمر کر غیروں کے سامنے جائے اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار دیکھے دیکھنے والوں پر بھی لعنت. میرے بیٹا آپ یہاں پیسے گننے آئے، بات سنیں، آپ پیسے گننے آئے یہاں، آپ نے سیکھنا کچھ نہیں. میں دیکھ رہا ہوں پوری مجلس میں آپ کا ایک ہی کام ہے. میرے بیٹا میری باتیں سنیں، میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں. چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں تاکہ آپ کے بھی کچھ پلے پڑے نا. امام الانبیاء کے غلام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بن سمر کر غیروں کے سامنے جائے ان پر بھی لعنت. اب آپ سوچئے کہ ہمارے جو بازار ہے، آپ فتح جنگ چلے جائیں، آپ پنڈی گیٹ چلے جائیں اور راول پنڈی چلے جائیں اور اسلام آباد چلے جائیں تو اور ہی قسم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. عورتوں کے پورے بازو ہوتے تھے مگر اسلام آباد میں بازو ختم ہو گئے. عورتوں کے ننگے کاندھے نظر آ رہے ہیں، ننگے کاندھے نظر آ رہے ہیں. پہلے سروں سے دوپٹے اترے تھے تو گلے میں تو آئے تھے عورتوں کے، گلے میں پہنتی تھی. اب یہ ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی اور بڑے شہروں میں گردن میں بھی نہیں ہوتے، گلے سے بھی نکل گئے عورتوں کے. اللہ اکبر. میں حیران ہوتا ہوں، میں جب جاتا ہوں نا ادھر سرگودا، جنگ، دیہاتوں میں، کچی آبادیوں میں، یہ جوہر آباد سے آگے جاتا ہوں تو وہاں جھگیوں سے نا غریبوں کی بیٹیاں نکلتی ہیں، جھگیوں سے. ان کے سروں پہ بھی دوپٹے نہیں ہوتے یا پھر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوتے ہیں. لیکن اسلام آباد جب جاتے ہیں تو وزیروں کی بیٹیاں، افسروں کی بیٹیاں وہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے نکلتی ہیں، ان کے سر بھی ننگے ہوتے ہیں اور جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا. جو غریب کی بیٹی جھگی سے نکلی ہے اس کا سر بھی ننگا.